اسلام نے تو بچے کی پیدائش ہوتے ہی ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ تم یہاں سے اسلامی قوانین اور اسلامی نظام کو لے کر کے چلو. یہ بچہ جو ہی پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر کون سی آواز جانی چاہیے؟ اللہ اکبر. کون سی آواز؟ جب اللہ اکبر کی آواز اس کے کان کے اندر جائے گی تو اللہ اکبر والا نظام ظاہر ہوگا. جب حی علی الصلاۃ کی آواز جائے گی تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح والا نظام ظاہر ہوگا. لیکن پیدا ہونے کے 5-6 دن کے بعد جو ہے موبائل کے اوپر گانے رکھ کر کے آگے چھوڑ دیے تو پھر بتائیے پھر کیا اثرات ہوتے ہوں گے. لیکن بچوں کے بارے میں ہمیں بہت متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے اس دور میں، آج کے جبکہ فتنوں بھرا دور ہے. یہ کون سا دور ہے؟ فتنوں بھرا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ مطلب قرب قیامت کی علامات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو شاید میں حد سے زیادہ نہیں نکلوں گا. بہت ساری علامات جو حضور نے بتائی تھی وہ آج تک پوری بھی ہو چکی ہیں. فتنے آئیں گے ہے کہ نہیں؟ اور وہ ہر چیز پر آپ فتنے کسی بھی چیز پر آئیں گے، ٹھیک، وہ آپ کو جو ہے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. یہ جو کلمے والا نظام آپ کے اندر ہے اس کو نکالنا چاہیں گے. یہ جو لا الہ الا اللہ والا نظام آپ کے اندر ہے، یہ جو آپ کی تربیت پہلے سے ہوئی تھی، اس کو نکالنا چاہیں گے. لہذا اس کے لیے آپ کو ماحول پکڑنا ہے. اور وہ ماحول کون سا ہے؟ مساجد کا ماحول، علماء کا ماحول، قرآن کا ماحول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ماحول، اسلامی ماحول آپ کو پکڑنا ہے. تو جب اس ماحول میں آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ گمراہ ہونے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. اور اولاد کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ متفقہ رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو مکاتب کا نظام چلتا ہے اس کی ہم نے ایک حد بندی کرنی ہے. حالانکہ مکاتب کا نظام ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ میں 2015-14 میں باہر بمبئی چلا گیا تھا. وہاں پہ مکاتب کو دیکھیں، نہیں مکاتب کے سلسلے میں چلا گیا تھا میں. وہاں کے مکتب میں ہر قسم کے لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے جو یہ بچے نے میٹرک کر لیا بس اب مکتب بند ہے. کیا قرآن کو بند کرنا ہے اس کے بعد؟ ہاں نہیں، آپ ہی بتائیں، قرآن کو بند کرنا ہے. لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک کے بعد ابھی تک قرآن کو کھولا نہیں ہے اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں. اور کتنے بچے ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا، نورانی قاعدہ ان کا درست تھا، لیکن پھر کسی جگہ جاب لگ گئی لیکن ابھی تک قرآن نہیں دیکھا. یہ مکاتب کا نظام نہیں ہے اور نہ یہ قرآن کا نظام. قرآن کا نظام کیا ہے آپ سنیں. باہر جب ہم اس ریاست میں جو دیکھ کے آیا، اللہ اکبر، کیا نظام ہے ان کے یہاں. ان کے یہاں مکاتب کا نظام یہ ہے کہ صبح ڈیوٹی پر جانے تک چاہے وہ ہمارے ٹیچر حضرات ہوں، چاہے وہ انجینئر حضرات ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہوں، کسی بھی لائن کے اندر وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وہ صبح کو آ کر کے مکاتب کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور باضابطہ طور ان کے لیے جو ہے ایک نصاب بھی بنایا گیا ہے باضابطہ طور. ہمارے یہاں کا مکتب صرف عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، وہاں کا مکتب صبح نماز فجر سے لے کر کے رات کی شب تک بند نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی بند نہیں ہوتا ہے. سارے بمبئی کے اندر یہی نظام چل رہا ہے. یہ جو دینیات ہے نا، دینیات یہی نظام ہے. صبح نماز فجر کے بعد اساتذہ بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگ جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ہمارا وہ طبقہ جو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ جو نوکریاں کرتے ہیں، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں نماز سے فراغت کے فوراً بعد ان کے مکتب کا انتظام ہے، ان کے لیے اساتذہ کا انتظام ہے. 1-1.5 گھنٹے کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں مکتب کے اندر. کسی کے کلمے درست نہیں تھے، کسی کی دعائے قنوت درست نہیں تھی، کسی کا قرآن تو درست ہے ہی نہیں، کسی کی سورہ فاتحہ درست نہیں ہے. 60-70 سال سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن ابھی تک سورہ فاتحہ کے الفاظ درست. یہ بات دور کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے بہت دور کی ہے. جن کی سورہ فاتحہ کے الفاظ ہی درست نہ ہو، اس کے ناظرہ ہی درست نہ ہو، ٹھیک،
ان کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے الحمد میں اللہ کیا کہتا ہے، رب العالمین میں اللہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اور وللظالین میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نظام ہے ان کے یہاں۔ پھر یہ سارا طبقہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر جو ہماری مستورات ہیں ان کے لیے مکتب کا نظام ہے۔ یہ مکتب ہو تو کہہ سکتا ہے کہ واقعی 100% مکتب کے اندر آپ اس وقت جو ہے درست ہے، آپ نے واقعی جو ہے وہ کام کر دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کوئی کم کام نہیں ہے۔ اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر، یہ جو عصر کے بعد 100-150 بچوں کو جمع کر کے ان کے عقائد درست کیے جاتے ہیں، ان کے کلموں کو درست کیا جاتا ہے، ان کے قرآن کو درست کیا جاتا ہے، اور ان کی جو بقیہ چیزوں کو درست کیا جاتا ہے، یہ کام کوئی کم ہے؟ یہ کام کوئی کم ہے؟ یہ قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کم ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں یہ بھی کھلے نہیں ہیں، جو جوان ہیں یہ بھی کھلے نہیں ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر مستورات ہم کو کھانا بنا کے دیتی ہیں وہ بھی کھلی نہیں ہے، ہماری بیویاں جو وہ بھی کھلی نہیں ہے، ہماری بہنیں وہ بھی کھلی نہیں ہے، کوئی بھی کھلا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر ہو نا تو بستی کے ان افراد کو کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے اپنے مکتب کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور پھر وہاں ہم نے اسکولوں میں ایک بات دیکھی، میں بہت سارے مکاتب کے اندر گیا، وہاں ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ وہاں 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 2 بجے کے بعد ہمارے ایک اسکول کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ یہ برابر مغرب تک رہتے ہیں۔ کب تک؟ کیونکہ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، مغرب تک رہتے ہیں، اس لیے کہ کل سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جو اولاد کے بارے میں ہم ہر طرح سے فکر مند ہیں، ان کی پڑھائی کے بارے میں فکر مند۔ ابھی بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں باپ نے ایک نظام بنا لیا، ایک نقشہ بنا لیا ہے، پیدائش کے بعد جو بڑا ہوگا اس کے لیے کس اسکول کا انتخاب کرنا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیسے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے کیسے دودھ کا انتظام کرنا ہے، یہ سارا ایک نقشہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا نہیں ہے؟ بس قرآنی تعلیمات ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہی اولاد جن کو ہم نے ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا ہے کہ نہیں، اسکول کے اندر ہر طرح کی تعلیم دی، کسی کو اوپر لے کر کے ہم اس کو نوکری پر بھی پہنچا دیا، یہ جو دین سے ہم نے ان کو دور رکھا، قرآن سے ہم نے ان کو دور رکھا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ سوال کریں گے، پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ قرآن کہتا ہے کل وہی اولاد جس کے بارے میں آپ ہر طرح سے فکر مند تھے، ہے کہ نہیں، انگلش تعلیم کے سلسلے میں یا دوسری کسی بھی چیز کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، ان کے ہر طرح سے آپ جو ہے فکر مند تھے، لیکن دین کا انتظام نہیں کیا، قرآن کا انتظام۔ کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یا اللہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ماں باپ نے ہم کو گمراہ کر دیا، مطلب یہ کہ بیٹی یہ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے کہا کہ آپ انجینئر بنو تو میں بن کے دکھایا، کمپیوٹر سیکھو میں نے سکھا کر کے دکھایا، اس نے کہا کالج جاؤ وہاں تمہیں یہ ڈگری کرنی ہے میں نے کر کے دکھائی۔ لیکن اگر نہیں کہا تو قرآن کے بارے میں نہیں کہا، اگر نہیں کہا تو عقائد کے بارے میں نہیں کہا، اگر نہیں کہا تو مسجد کی تعلیم نہیں دی، اگر نہیں کہا تو مدرسے کی تعلیم نہیں دی، بس یہ تعلیم نہیں، باقی سب۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ سوال بھی کرے گی ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ یا اللہ اب ہم اس وقت یہ جو آپ ہمارے ماں باپ کے حق میں جو ہے ادھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو آپ دوگنا کر کے عذاب دیجیے۔ کون سا عذاب؟ ڈبل کر کے عذاب دیجیے، اور صرف عذاب نہیں، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ساتھ ساتھ ان کے بڑے لعنتوں کی بارش برسا دیجیے۔ اس لیے ہمیں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو رہیں گے انشاءاللہ اس اولاد کے بارے میں فکر مند۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو کامیاب کریں۔ جس طرح سے آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ ہر سال آپ کے یہاں بچوں کی دستہ بندی ہوتی ہے اور پڑھتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس سلسلے کو بند نہیں کرنا ہے، برائے مہربانی اس کو بند نہیں کریے۔
ساتھ ساتھ میری آپ سے ایک اور گزارش ہے، یہ جو ہمارا جوان طبقہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے فارغ ہو گئے، قرآن سے ایمان والا کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو قرآن سے فارغ نہ سمجھیں۔ اگر آپ کا قرآن درست ہے، اگر آپ کا قرآن ناظر درست ہے تو ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے تو اس کی تشریح دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں مان لیں میرے درست ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نظام بند نہیں ہونا چاہیے، صبح سے لے کر کے مغرب تک یہ مکتب کا نظام بند نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ بھی اس بارے میں فکر مند رہیں، بچیاں بھی اس بارے میں فکر مند رہیں، مستورات بڑی بھی اس بارے میں فکر مند رہیں، جوان بھی فکر مند رہیں، علماء کے پاس جا جا کر کے سیکھیں۔ اصل زندگی یہی ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ قرآن کی زندگی۔ اللہ گواہ، قرآن کے بغیر، قرآن کے بغیر، اسلام کے بغیر، اسلام کے بغیر انسان دنیا میں تھوڑی بہت ترقی کر لے گا لیکن آخرت میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا ہے کل کہ نہیں مرنا ہے؟ اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ کل قیامت کے دن کھڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اس زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ عمر کہاں گزاری تھی، مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا تھا۔ کیا یہ آپ کو یقین نہیں ہے یا مجھے یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو یہ ارادہ لے کر کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ آج کے بعد قرآن والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے مکتوب کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جوان بچیاں نہیں جا رہی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مکاتب کی طرف لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔